صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المخبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ کی طرف رجوع فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا، تیرا ذکر کرنے والا، تیرے ہی سامنے گریہ ازاری کرنے والا، اور تمام امور میں تیری ہی طرف رجوع کرنے والا بنا دے، آمین۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے، بڑا ہی عام ترین موضوع ہے، خاص طور پہ جو کمزور دل کے لوگ ہیں، جو جھک جاتے ہیں مغرب کے آگے، آئیے ذرا تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کے دیکھتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ کیا بہادری اور کیا شجاعت ہمارے اسلاف کی تھی، کہ آج شہدائے احد اور شہادت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ بات یہ ناظرین کہ غزوہ بدر کی ذلت کے بعد قریش کا بچہ جوش انتقام میں آتش غیظ و غضب کا تنور بن کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نہ صرف بے قرار تھا بلکہ اپنی ذلت کا بدلہ بھی لینا چاہتا تھا، اور کفار 700 زرہ پوش سپاہیوں کے ساتھ 3000 کی تعداد میں تھے، یعنی بدر سے زیادہ طاقتور ترین فورس لے کر کفار میدان میں اترے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد لگ بھگ 700 کے قریب تھی، دونوں فوجیں احد کے میدان میں آمنے سامنے آ گئیں۔ مسلمانوں کی پشت پر ناظرین وہ پہاڑ تھا جو مسلمانوں سے محبت کرتا ہے اور جس سے مسلمان محبت کرتے ہیں، یعنی یوں کہیے کہ جو محبت کرتا ہے وہ ہمیشہ پشت ہی پہ رہا کرتا ہے۔ میدان احد ناظرین بنیادی طور پر عاشقوں کا میدان ہے۔ میدان احد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نثار کرنے والے جان نثاروں اور فداکاروں کا میدان ہے۔ میدان احد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اپنے آپ کو لٹانے والوں اور اپنا سب کچھ قربان کر دینے والوں کا میدان ہے۔ چشم فلک نے ناظرین قربانی کے وہ مناظر نہ اس سے پہلے کبھی دیکھے تھے نہ اس کے بعد کبھی دیکھے گی، کہ عشق تھا تو کیسا عجیب عشق تھا، عجیب شوق شہادت تھا، عجیب منزلیں تھی ناظرین۔ احد والے بھی بس احد والے تھے، بلکہ یوں کہیے کہ کہیں احد والے بھی عہد والے ہی تھے، کہ مصطفی فورس کے وہ تمام تر جتنے بھی سپاہی تھے ناظرین نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر تھے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی کا منشور بنا کر فدائیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ دل میں سمو کر اپنا سب کچھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لوٹانے کا عہد کیے ہوئے، فقر و فاقہ کی دستار باندھ کر، غیرت و حمیت کی چادر اوڑھ کر، غیرت و حمیت کی چادر جس کی بہت ضرورت ہے ناظرین، آج عشق کی عجیب داستانیں رقم کرنے نکلے تھے، کہ کہیں جبرائیل علیہ السلام مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بہادری پر آسمانوں سے تعریف کرنے کے لیے تشریف لائے، اور کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شرف صرف حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائے کہ اے سعد میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہو، تیر چلاؤ۔ ناظرین کرام کہیں سرکار مدینہ صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا اور رضائی بھائی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آسمانوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیر ہیں، بروز محشر شفاعت کرنے والوں کے سردار ہیں، اپنے پیارے بھتیجے پر روزے کی حالت میں قربان ہو کر ناموس سے رسالت کی محافظت میں سید الشہداء کے مقام پر فائز ہو جائیں، اور کہیں سفیر اسلام مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پرچم کو سنبھالتے سنبھالتے بارگاہ محبوب خدا میں قربان ہو جائیں، کہیں کفار نے آپ علیہ السلام پر تیروں کی بارش کی تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ڈھال بن جائیں، یعنی یوں کہیے جو ڈھالے کائنات ہیں ان کی ڈھال بن جائیں، تو کہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب زفاف اپنی زوجہ کو چھوڑ کر شہادت کا جام پی کر غسیل ملائکہ کا لقب حاصل کر جائیں، کہیں زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور چور ہو کر اپنا چہرہ انور محبوب خدا کے قدموں پر رکھ کر شہادت کا جام پی جائیں، اور کہیں انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں اتھر پر 80 سے زیادہ تیر تلوار اور نیزے کے زخم کھا کر شہادت کی منزل پر اس حالت میں فائز ہو جائیں کہ کوئی شخص ان کو پہچان نہ پائے، ان کی بہن آپ کی انگلی دیکھ کر آپ کو پہچان پائیں۔ یہ ناظرین کرام عجیب معاملات تھے، عجیب جذبہ شہادت تھا کہ حضرت وہب بن قابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بکریاں چراتے مدینہ شریف میں تشریف لانا، بکریاں چھوڑ کر میدان احد میں پہنچ جانا، کفار کی ایک جماعت حملہ کرتی ہوئی آئے تو سرکار علیہ السلام کی زبان مبارک سے صرف اتنا ہی سن پائیں کہ جو ان کو منتشر کر دے وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا، بس ان جملوں کو سننے کے بعد کفار کو منتشر کریں، شہادت پائیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت میں رفاقت پا جائیں۔ کہیں ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی نڈر مجاہدہ اپنے شوہر اور اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر اور مدینے کی کئی خواتین سرکار علیہ السلام پر قربان ہونے کو میدان احد میں اتر آئیں، تو کہیں سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا کو شہادت کے وقت آخری سلام پہنچاتے ہوئے نظر آئیں، کہیں حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی غضبناک دشمن کے ہاتھوں شوق شہادت کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ یہی میدان ناظرین حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، ان کی جرت اور حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے عشق کا شاہد بن جائے، اور یہی وہ میدان ہے جو شہداء کا قائد نظر آغاز کیجئے پہلے غزوہ احد کا پس منظر، اسباب، اور جو ایک تعداد کے اعتبار سے بھی لوگوں کو بتائیے کہ مسلمانوں کی تعداد کیا تھی، کفار کی کیا تھی، اور جو جذبہ شوق شہادت تھا۔ جی ایک اہم بات جو ہم سب کو پیش نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ غزوہ احد کی جو انگریزی تاریخ ہے وہ 23 مارچ ہے۔ اوہو، اچھا، 23 مارچ۔ واہ 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 واہ، تو پاکستان کی کیا نسبتیں ہیں واہ کیا کہنے، تاریخ اسلام کے ساتھ، واہ، یعنی یہ ریزولوشن آف پاکستان، وہ ریزولوشن آف اسلام، وہ ریزولوشن آف اسلام۔ کفار کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہو گئی اور غزوہ بدر ہو گیا تو کئی ایسے پہلو تھے جو بنیاد بنے مسلسل ایک غزوات کے سلسلے کی، ان میں سر فہرست ہے ان کا یہ احساس کہ ایک شخص جو ہمارے لیے کائنات کی عظیم ترین ہستی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے کفار کے زندگی کے ہر خراب پہلو کو چیلنج کیا، ٹھیک، وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئے، ٹھیک، نہ صرف نکل گئے بلکہ وہ ایک متوازی اقتدار بنانے میں کامیاب ہونے لگے۔ اقتدار کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا ہمسر اور ثانی نہیں دیکھنا چاہتا، کیا کہنے، بالکل۔ دوسرا بڑا مسئلہ کفار کا یہ تھا کہ روٹی پانی کا مسئلہ سب کا بہت اہم ہوتا ہے، معیشت، جس کی بنیاد پر آج ہم ہر اس سطح پر جا رہے ہیں جس پر ہمیں نہیں جانا۔ بہت صحیح بات۔ تو شام کا جو ان کا سب سے بڑا تجارتی مرکز تھا اس کا رستہ محفوظ نہیں ہو گیا تھا مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی کنسنٹریشن سے۔ مسلمان جتنے یہاں قوی ہوتے وہ رستہ غیر محفوظ ہوتا اور ان کی کمر ٹوٹ جاتی ایک طرح سے معیشت کی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہو گیا کہ بدر میں ان کے جو صنادید تھے، مجسمے تھے، جو ان کے آئیکونک قسم کی شخصیتیں تھیں، وہ مارے گئے اکثر و بیشتر، اور وہ قتل بھی ہوئے ہاشمیوں کے ہاتھوں، ہاشمیوں میں سے بھی حضرت حمزہ اور حضرت علی کے ہاتھ۔ اب اس کا انتقام بھی لینا تھا۔ عرب کلچر میں انتقام شہرگ ہے، لازم ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں ہے، اور پوری مطلب زندگیاں ان کی گزر جاتی ہیں، جی نسلیں کئی گزر جاتی تھی۔ تو انہوں نے جناب تیاری کی، بہت فنڈ ریزنگ کی بدر کا انتقام لینے کے لیے اور ان سارے موضوعات کو ٹیکل کرنے کے لیے۔
1,00,000 درہم سے زیادہ ان کے اخراجات ہوئے، 3,000 جری آدمی انہوں نے اکٹھے کیے. اور ادھر صورتحال یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1,000 لوگ تھے. اور جب مدینہ منورہ سے نکلے ہیں تو ان میں سے عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین ہے وہ اپنے 300 افراد کے ساتھ تو ہو گیا الگ، ادھر صرف 700 ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ کسی کے پاس تلوار نہیں ہے، کسی کے پاس نیزہ نہیں ہے، کسی کی جو ڈھال ہے اس میں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھ لیا تھا کہ آپ کی جو تلوار اقدس ہے ذوالفقار، اس میں دندانہ پڑ گیا ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو کوئی ایسا ظاہری صدمہ پہنچے گا جو ایک دفعہ تاریخ اسلام کو ہلا کے رکھ دے گا. اللہ اکبر. وہ شہدائے احد ہیں اور علی الخصوص سیدنا امیر حمزہ کی شہادت ہے. اللہ. اس کے بعد جب وہ سارا میدان سج گیا اور جو حالت ہے، وہ جو جذبہ شہادت کی آپ بات کر رہے ہیں بہت عجیب ہے. بدر میں نوجوانوں کا کردار، بچوں نے کس طرح حصہ لیا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ شریک اچک کے بتائیے سرکار ہم ہیں اس کا ہے جی ہمارا قد ماپ لیجیے. اس میں ایک نوجوان تھے جو بہت اچھے تیر انداز ہو گئے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مجاہدین احد میں شامل فرما لیا. ایک اور نوجوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس سے کئی گنا طاقتور، مقابلہ کروا لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیے کتنا حساس وقت ہے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مقابلہ کروا لیتے ہیں. مجھے آپ دنیا کا کوئی سپہ سالار دکھا دیں جو ایسے سینسٹیو موقع پہ اتنا عدل کرے. اور اب دیکھیے جب کشتی ہوتی ہے تو وہ ایک تفریحی پہلو بھی ہوتا ہے اس اعتماد کے ساتھ جو خدا داد تھا اور سارے ایک مسلمانوں کے دلوں میں سکینت تھی. اس کشتی میں وہ جنہوں نے چیلنج کیا تھا وہ جیت گئے، رسول اللہ نے اس کو شامل کر لیا. آپ ایک اور بات اس میں ذرا کلام فرمائیے کہ 15 سال کی قید تھی شاید، جی ہاں، جو 13-14 سال کے تھے ان کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا، ان کو پھر وہ سیکیورٹی پہ مامور کیا مطلب، یہ دیکھیں کیسی بات. ہاں ایسا ہی ہے. وہ بھی دیکھیے نا تربیت کا حصہ، ٹریننگ ہے. یعنی اگر کسی نے اپنے جذبے کا اظہار کیا ہے تو اس کو رحمت للعالمین محروم کیسے فرمائیں گے؟ اس کو اس کے حساب کے مطابق ڈیل کریں گے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ چھوڑا، احد کی طرف تشریف لے آئے تو نابینا صحابی حضرت ابن مکتوم کو اپنا نائب بنایا. ٹھیک ہے، یہ بھی دیکھیے یہ رحمت ہے. یہ رحمت ہے کہ وہ حصہ نہیں لے سکتے ہیں اور ان کی خواہش بہت شدید ہے. جذبہ ان میں بھی کون سا کم تھا؟ بالکل ٹھیک. انہیں فرمایا کہ آپ اس جہاد اکبر پہ رہے. اور وہ جو کلاس تھی، پریویلیج کلاس تھی، اس میں آپ کو رکھا، اس میں اسپیشل ہونے کے باوجود. جی بالکل، اس کے باوجود. یعنی جس آدمی نے بھی جوش جہاد کا اظہار کیا، محبت رسول کا اظہار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کی لاج رکھی ہے اور ان کو نوازا ہے، کسی کو محروم نہیں کیا. اب غزوہ احد میں جو بھی آپ نے اشارے دیے ہیں ان میں سے آپ کے ہر جملے پر ایک پورا پروگرام ہو سکتا ہے. ایسا ہی تب ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے جوش و خروش کا کیا عالم تھا. ایسا ہی انہیں کتنی یقین سے معلوم تھا کہ ہمارا مرکز اسلام رسول اللہ کی ذات انور ہے. اللہ اگر رسول کریم ہے تو سب کچھ ہے، اگر خدا نہ خواستہ ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ہماری زندگی بیکار. درست فرمایا. انشاءاللہ یہ اللہ نے چاہ زندگی بس شرط ہے. یہ کنٹینیوٹی میں ہم کچھ پروگرامز آگے کریں گے ان شخصیات پہ انشاءاللہ. اور ظاہر ہے یہ تو ناظرین کرام یہ جو ہیروئزم ہے نا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے صاحب. یہ فلم سٹارز اور یہ ڈرامہ آرٹسٹ ہمارے ہیروز نہیں ہیں. اصل ہیروز تو ہمارے یہ ہیں جن کو ہم سمجھیں، جن کو پڑھیں اور جن کی اتباع کریں، جن کی پیروی کریں ہم. پیر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ اب دیکھیں وہ میدان سجا اور پہاڑ پیچھے وہ ہے جو محبت کرنے والا ہے اور محبت کرنے والا پشت پہ رہتا ہے. تو ایک تو یہ بتائیے اس کی فضیلت. دوسرا شہدائے احد کا جو مقام و مرتبہ قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا اس پہ ذرا کلام فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، خوبصورت انٹرو اور ڈاکٹر صاحب کی گفتگو بہت ہی پرمغز اور بہت فلسفہ سے لبریز ہے جس کا ایک جملہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے. شہدائے احد کے لیے پروردگار عالم نے خاص طور پر ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اور مت گمان کرو ان کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور اپنے پروردگار سے وہ رزق پا رہے ہیں.
میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سے پہلا جو حکم ہے شہید کی زندگی کے بارے میں، سورہ بقرہ کی مبارک آیت، اس میں حکم ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، اور نہ کہو ان کو مردہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے۔ اس آیت میں جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 آیت ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے اور گمان بھی نہ کرو، یعنی وہاں کہنے سے روکا گیا، یہاں سوچنے سے روکا گیا کہ انہیں سوچو بھی نہ، ایسا گمان بھی نہ کرو کہ یہ مردہ ہے، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور اپنے پاک پروردگار سے وہ رزق پا رہے ہیں، اور اتنا اعلیٰ رزق پا رہے ہیں کہ تم اس رزق کو سمجھ نہیں سکتے۔ اب اس کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ وہ اتنی اعلیٰ زندگی کیسے پا گئے کہ وہ ہمارے سامنے تو وجود کٹا پھٹا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ہم جو صحیح سالم جسم والے ہیں، ہمیں اللہ فرما رہا ہے ان کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے، اور اتنی اعلیٰ زندگی پا گئے۔ اس کا جواب بہت ہی محدثین نے اور مفسرین نے بہت خوبصورت انداز میں یوں دیا ہے کہ شہید کے خون کا جب قطرہ زمین پر گرتا ہے اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کرتی ہے تو وہ بارگاہ رب العزت میں پیش کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اس پہ جو تجلی خاص فرماتے ہیں، اس تجلی خاص سے شہید کی روح کو وہ عظمت ملتی ہے کہ وہ اعلیٰ علیین میں ہوتے ہوئے اپنے جسم سے کامل ربط رکھتی ہے اور جسم کو تازگی عطا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ تم سے اعلیٰ زندگی پا گیا، ان کے بارے میں گمان نہ کرو۔ ایک یہاں میں بہت ہی خوبصورت جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ موضوع تھوڑا مختلف ہے لیکن بہت بڑی فکر کا حامل ہے، کہ توحید و رسالت کی گواہی دیتے ہوئے جو اپنی جان کا نذرانہ اپنے پاک پروردگار کی حضور پیش کر دے، اس کے بارے میں مردہ نہ کہنے کا حکم ہے، مردہ گمان نہ کرنے کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ میرا پاک پروردگار تو ہے ہی حی و قیوم، ٹھیک، اور رسالت کی گواہی دیتے ہوئے جو اس دنیا سے جاتا ہے اسے مردہ نہ کہو، اسے مردہ نہ گمان۔ ارے جس کی وہ گواہی دے رہا ہے اس کی عظمت، اس کی حیات کی شان کیا ہوگی، جس کے نام پر وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ یہ بہت فکر ہے، بہت سمجھنے والی بات ہے۔ اب یہ شہدائے احد جو ہیں، ان کی خاص عظمت اور خاص شان جو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، تو یہ ہے کہ یہ قیامت تک آنے والے جو بھی اپنے زائرین ہیں ان کے سلام کا جواب دیتے رہیں گے۔ اس سے بڑی حیات کی نشانی اور کیا چاہیے؟ ان کے سلام کا جواب دیتے رہیں گے۔ اللہ، یعنی وہ سلام کا جواب سننے کے لیے ہماری ہیئرنگ جو کنڈیشن ہے وہ اپیل نہیں کرتی، وہ اسے قبول کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی، وگرنہ جو سلام کا جواب ہے وہ عطا کرتے ہیں۔ کوئی سننے والے کان ہوں تو وہ اسے ضرور سنیں اور اس کی برکتیں جو ہیں اس کو پائیں، اس کو حاصل کریں۔ بھائی دیکھیں نا، قطع کلام کی 1938 ہے نا، 1938 حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر کر دیا نا، ظاہر کر دیا کہ اب بھی سمجھ لو، یقین کر لو۔ بلا شبہ یہ جو دونوں شخصیات عراق میں جو واقعہ ہوا تھا، پوری دنیا کے پریس میں اس کو کوریج دی گئی، پرنٹ میڈیا نے اس کو کوریج دی، اور یہ شہید کی زندگی کی بہت سی نشانیاں بھی ہیں، بہت سی آیات بھی ہیں کہ شہید جو ہے نا اس کی زندگی کی شان کیا ہوتی ہے۔ آج چونکہ ہمارا موضوع شہدائے احد کے حوالے سے ہے، خاص طور پر جبل احد جو ہے اس کی عظمت اور اس کی شان یہ ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح خیبر سے جب واپس لوٹے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد پر نظر پڑتے ہی فرمایا، میرے آقا نے فرمایا یہ جنت کے کناروں میں سے ایک کنارہ ہے احد کا جو پہاڑ ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے متعدد مواقع پر اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کو بیان کیا۔ یہی وہ احد ہے جس کی ایک غار کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے، یہ شرف بھی حاصل ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی حالت میں اس غار کے اندر تشریف لاتے ہیں اور حضرت مولا علی مرتضیٰ اپنے خود میں پانی بھر کر لاتے ہیں اور سیدہ کونین حضور علیہ السلام کے پیشانی مبارک پر آنے والے زخم کو دھوتی ہیں، اور پھر جو ہے چٹائی جلا کر، کھجور کی چٹائی جلا کر اس کی راکھ اس زخم میں بھری جاتی ہے۔ ایک جملہ یہاں یہ عرض کرتا جاؤں
کہ یہ غزوہ احد کی یہ جو زخم ہے یہ شہادت جہری کا نقطۂ آغاز ہے، جس کی تکمیل پھر میدان کربلا میں جا کر ہوتی ہے۔ یہ اس کا آغاز ہوا ہے سیرت طیبہ سے۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات اور حضور کی جو وارفتگی ہے احد کے ساتھ، اور تمام احد یعنی ایک اس کی فضیلت کے لیے یہ احد دراصل عہد سے مشتق ہے، یعنی چونکہ یہ سلسلہ کوہ جو ہے ارد گرد کے پہاڑوں کا ملا ہوا، یہ اس سے الگ ہے، الگ ہے، اس لیے اس کو عہد کی نسبت سے بات آگے بڑھاتے علامہ صاحب یہ بتائیے اب ذرا آپ، اب ظاہر ہے شہداء ہر شہید اپنی جگہ اس کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن محافظ ناموس رسالت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیر سید الشہداء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی اور پیارے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آج ظاہر ان کا تذکرہ پاک ہے تو میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑا سا وہاں بھی ہم ہدیہ عقیدت پیش کریں کہ خاندانی تعارف اور قبول اسلام کا جو ایمان افروز واقعہ ہے، یعنی وہیں سے شدت اور حدت جو ہے محبت کی نظر آتی، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جنید بھائی، آج جس شخصیت کے حضور ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، امیر طیبہ ام رسول حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کنیت ابو عمارہ ہے اور آپ کی جو ولادت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 2 سال قبل ہوئی ہے۔ آپ کے اگر خاندانی تعارف کی بات کی جائے تو ویسے تو بالکل اختصار سے اگر تعارف کروایا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ والدہ کی طرف سے اور والد کی طرف سے آپ کا تعارف وہی ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی تعارف ہے، سبحان، کیونکہ آپ لخت جگر ہیں حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور بھائی ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اس اعتبار سے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں۔ اور پھر دوسرا جو رشتہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ حضرت حالہ بنت احیب یہ چچا زاد بہن ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی۔ تو اس رشتے کے اعتبار سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی بھی لگتے ہیں۔ اب یہ بات یہاں سمجھنے والی ہے کہ یہ خاندان کون سا ہے، خاندان بنو ہاشم اور خاندان بنو زہرہ والدہ کی طرف سے۔ یہ خاندان وہ ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری جلوہ گری ان 2 خاندانوں کے درمیان ہوئی ہے جو قریش میں سب سے زیادہ فضیلت والے خاندان، اللہ اکبر، سبحان، یعنی جس قبیلے میں اللہ نے مجھے رکھا اس قبیلے جیسا قبیلہ کوئی نہیں، اور جس خاندان میں مجھے رکھا اس خاندان جیسا خاندان سبحان، کیا کیا۔ تو نسبت قرابت سے کے علاوہ پھر جو ایک رضاعت کا رشتہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں کو دودھ پلایا۔ بلکہ بعض سیرت نگاروں نے ذکر کیا کہ 3 خواتین ایسی ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا، جن میں حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ شامل ہے، اور قبیلہ بنو سعد کی ایک اور خاتون بھی شامل ہیں۔ پھر آپ کے جو قبول اسلام کا واقعہ ہے وہ بھی بڑا ایمان افروز ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ شکار کھیلنے کے لیے گئے تھے، کیونکہ عرب کے اندر آپ کی جو جرت تھی، جانبازی تھی، شجاعت تھی، اس کا لوہا مانا جاتا تھا، بڑے نڈر تھے، اور آپ شکار کھیلنے کے لیے گئے تھے۔ اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہل نے نازیبہ کلمات بھی کہے اور دشنام ترازی بھی کی، اذیت بھی دی۔ جب آپ شکار کھیل کر واپس آئے تو آپ کی یہ عادت تھی کہ واپسی پر آپ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، اور وہاں جو قریش کی مجلس ہوتی تھی اس میں آپ شریک ہوتے تھے۔ جب آپ واپس آئے تو ایک کنیز نے آپ کو خبر دی کہ اے امیر حمزہ، آج آپ کے بھتیجے کو اس طرح ابو جہل نے دشنام ترازی بھی کی ہے اور پھر نازیبہ کلمات بھی کہے۔ اب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شخصیات میں سے ہیں کہ ایمان لانے سے پہلے بھی نبی علیہ السلام سے والہانہ عقیدت و محبت۔ جب آپ نے یہ بات سنی تو طبیعت کے اندر ایک بے چینی اور بے قراری پیدا ہو گئی۔ اسی وقت آپ حرم کعبہ میں گئے، کمان آپ کے ہاتھ میں تھی، اور آپ نے وہ ابو جہل کے سر میں ماری اس انداز سے کہ سر اس کا پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ یعنی یہاں پہ ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے، مجھے ذرا اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا، یہ محبت اور محبت کی شدت کیسی ہے کہ آپ نے سوال نہیں کیا تو نے کیا کیا ہے؟ جی بالکل، آپ نے ڈائریکٹ جا کے اس کمان سے جو ہے اس کے سر کو ٹھوکا۔ جی بالکل، اور ٹھوکنے کے بعد بھی سوال نہیں کیا کیا ہوا، یعنی یہ محبت ایسا ہی ہے۔
اب وہ جو سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا، تو ظاہری بات ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، اس پر ہنگامہ برپا ہو گیا۔ جب یہ ہنگامہ ہوا تو آپ نے اب جواب اس کا آپ نے کیسے دیا کہ آپ نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد زور زور سے آپ نے یہ کہا کہ میں اسلام لے آیا ہوں، میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے کا ہے، سبحان اللہ، اسلام کیا لے آیا کہنا، ہوں۔ اب کسی میں جرت ہے تو وہ میرے بھتیجے کو ہاتھ لگا کر دکھائے۔ یہ اعلان کر کے آپ گھر آ گئے، لیکن شیطان نے دل کے اندر ایک اضطراب کی کیفیت پیدا کر دی کہ آپ تو قریش کے سردار ہیں اور یہ ایک نیا دین آیا اور آپ اس کو قبول کرنے جا رہے ہیں۔ ساری رات بے قراری اور بے چینی میں گزری۔ جب صبح ہوئی تو ایک روایت یہ ہے کہ آپ کعبۃ اللہ تشریف لے گئے، طواف کیا اور دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تو میرے سینے کو کھول دے، جو حق ہے اس کو واضح کر۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ اب یہاں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ کیا اللہ نے ان کے سینوں کو اسلام کے لیے نہیں کھولا؟ یہ بالعموم تو سارے مومنین کے لیے ہے، خاص طور پر یہ دو شخصیات کے لیے ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ نے ان کے سینوں کو ایمان کے لیے کھول دیا۔ جب نبی علیہ السلام پر آپ ایمان لائے، نبی علیہ السلام نے استقامت کی دعا دی، تو پھر آپ نے یہ جملہ فرمایا کہ آسمان کے نیچے زمین پر جو کچھ ہے وہ مجھے اتنا محبوب نہیں ہے جتنا دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں۔ ذرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصی اوصاف اور محاسن۔ جی جنید صاحب، میرا تو عقیدہ ہے کہ قرآن کریم میں جو فرمایا گیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز، زمینوں اور آسمانوں کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر وہ چیز جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے میرے عقیدے کے مطابق وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔ چنانچہ میں اگر اس تناظر میں دیکھوں کہ عالم جمادات میں احد وہ ہے جیسے وہ پہاڑوں کا بلال حبشی ہے، ارے کیا کہنے بھائی، سبحان اللہ، جیسے وہ جمادات کا اویس قرنی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، یعنی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ممدوح خالق کائنات ہیں اس سے اظہار محبت کر رہے ہوں، اس کا کیا کہنا ہے، کیا کہنے، مطلب وہ بہت ہی درود پاک پڑھتا ہوگا احد۔ کیا خوبصورت انٹرپریٹ۔ پھر اگلی بات آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرجع محبت حضرت امیر حمزہ ہیں، دو محبتیں اکٹھی ہو گئی میدان احد میں، دونوں ایک دوسرے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ احد کی اس مقدس مٹی سے ہی امیر حمزہ جیسے جری کا خمیر اٹھا تھا، اسی لیے وہاں پر آیا، اسی لیے پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اب پوری تاریخ اسلام میں آپ مجھے کوئی ایسی شخصیت بتائیں جس کے نام کے ساتھ ہم امیر لگاتے ہیں۔ واہ، کیا امیر حمزہ، واہ واہ واہ۔ اب امیر کے لفظ میں محبت ہے، امیر کے لفظ میں وجاہت ہے، امیر کے لفظ کے معانی میں اگر عدل نہ ہو، جرت نہ ہو، سخاوت نہ ہو اور خوبصورتی نہ ہو تو امیر کا لفظ نہیں کہا جا سکتا، وہ امیر نہیں ہے۔ واہ واہ، یہ پورے اسلام کے امیر ہیں، واہ، اور امیر الشہداء ہیں، سبحان، اس لیے کہ محبوب کائنات کے محبوب ہیں۔ آہا، سبحان۔ اور ایک اور نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم اگر تاریخ اسلام کا جائزہ لیں تو کچھ لوگ ہمیں وہ نظر آئیں گے جو بہت بہادر، بہت جری، بہت صاف دل کے ہیں، ہمیشہ وہ اسلام کے ظاہری طور پر کمزور لمحوں میں مسلمان ہوئے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ایک اور وہ لوگ ہیں جو بہت اچھے ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، جو جب اسلام کو غالب ہوتا ہوا انہوں نے دیکھا تو وہ اسلام کی شان و شکوہ سے شعوری طور پر متاثر ہو کر آئے۔ جی بالکل، یہ تاریخی حقیقت ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی وہ ان کی بنیاد ایمان بنا۔ انہوں نے وہ سفر پہلے طے کر لیا جو ایک عام مسلمان نے بعد میں کرنا ہوتا، یعنی اس صف میں 39واں نمبر آپ کا۔ بالکل ٹھیک، بالکل 40 پورے کیے، 40 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک یہ بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت فرمایا، آپ نے خود فرمایا وہ اللہ اس سے محبت کرتا۔ ایک بات آگے اگر اجازت، جی بالکل، 39واں نمبر 9 اور 3 کو ملاتے ہیں تو 12 بنتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ 12 نمبر ملا ہی 12ویں والے کی جو محافظت کے لیے تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے، بے شک و شبہ ایسا ہی ہے، آپ درست فرمائیں۔ تو سارا عرب جانتا تھا کہ بنو ہاشم میں وہ لوگ جو شجاعت میں اور حمیت میں اور دلاوری میں اور تیر اندازی میں اور شکار افغنی میں ٹاپرز میں سے ہیں، ان میں امیر حمزہ موجود۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اچھا،
آپ میں وہ ساری قباحتیں جو دور جاہلیت میں تھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کافی حد تک ان سے محفوظ رکھا. ماشاءاللہ. چنانچہ سارا وقت آپ کا گزرتا تھا سیر و شکار میں. اب شکار ایک مشقت طلب پیشہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی اگر مشغلہ بھی ہے تو اس میں آپ کو فزیکلی بہت ایگزرٹ کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. ایک آرام طلب آدمی یہ کام نہیں کر. یہ ساری ان کی تیاری ہو رہی تھی کہ میدان احد میں آپ نے یہ کام دکھانا. اچھا، سماجی خدمات اور سخاوت کا بڑا پہلو آپ کی شخصیت. آپ شاعر تھے اور شاعروں کا احترام کرتے تھے. آپ زبان کے بارے میں بہت سینسٹیو تھے، الفاظ اور ان کے معانی. اور اس وصف میں آپ حضرت علی اور آپ میں بہت مشابہت ہے. سبحان اللہ. اچھا، غریبوں کی مدد بہت زیادہ، یتیموں کا خیال. جتنے بھی غلام تھے مکہ میں وہ سارے حضرت امیر حمزہ سے نہایت مانوس تھے. اچھا. بہت محبت رکھتے تھے. اس لیے کہ جو اکابر ان کو سلام دعا نہیں لیتے تھے، جن کے سروں میں سریے تھے گردنوں میں، امیر حمزہ ایک مستثنا شخصیت. واہ واہ واہ. وہ غریب پرور تھے. یعنی ایک طرف نڈر مجاہد اور دوسری طرف انتہائی نرم. بہت واہ، بے حد و حساب. جو اشداء علی الکفار رحماء بینہم، بالکل اس کی عملی تفسیر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا بچپن میں بھی جو محبت کا تعلق تھا بے تکلفی کا. حضرت عباس جو چچا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ بھی 1-8 سال کے فرق سے ان کی عمر تھی. تو یہ ایک بہت ہی کمال کا کمبینیشن ہے. اور اس میں پھر جب داخل ہوتے ہیں جو عمر میں بہت چھوٹے ہیں حضرت امیر المومنین علی، تو یہ ایک بنو ہاشم میں یہ ایک مکمل ایک حریم ایک طرح سے جو بن جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت امیر حمزہ نے کسی کی عزت اور حرمت کو پامال نہیں کیا. حضرت امیر حمزہ بہت دوست نواز اور دوست پرور تھے. یہ ساری وہ صفتیں ہیں جن پر ہم فخر کرتے ہیں. واہ. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم میں سے دور جاہلیت میں جو لوگ بڑے تھے اور اوصاف والے تھے اور عظمتوں والے تھے، وہ اسلام میں بھی زیادہ اوصاف والے اور عظمتوں والے ہیں. حضرت امیر حمزہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہی تو نعت گویوں میں بھی آپ سابقون الاولون میں سے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ان کے اوصاف ہیں اور یہ تو محض ایک پہلو ہے ان کی شخصیت کا. کیا کہنا. اس جری کا آپ کیا کریں. میدان جنگ میں لوگ کہتے ہیں کہ پہچانے نہ جائیں. انہوں نے کہا کہ میں نے تو شتر کی کلغی لگانی، دیکھ لے بھائی جس نے دیکھنا ہے. حمزہ ابن عبد المطلب میدان میں ہے. کیا کہنا. اسلام کے پہلے علمبردار، ہجرت کے بعد جتنے سریے ہوئے، یعنی جو وفود جنگی بھیجے گئے، ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کو علم عطا فرمایا. اور بعد میں پھر علمبرداری نصیب ہوئی حضرت امیر المومنین علی کو. کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں. اس میں اعظم بروایت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہم انی اسألوک بسمک العظم ورضوانک الاکبر. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اسکرین پہ بھی اس وقت آپ کے سامنے آ رہا ہے ناظرین، کہ جو شخص اس اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگے گا اس کی ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اسی اسم اعظم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال قول مبارک ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تم اپنے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے دیکھو گے. ملتا ہے زمانے سارے کو، ملتا ہے زمانے سارے امیر حمزہ کا طیبہ میں لنگر جاری ہے، طیبہ میں لنگر جاری ہے. ہر آن امیر حمزہ کا آقا کے چچا بچپن کے ساتھی دل بر بے، بچپن کے ساتھی دل بر بے. سرکار سے کیسا ناتا ہے، سرکار سے کیسا
خدا مجھے نبی للکار تھا دشمن کو آ کر للکارتا تھا دشمن کو آ کر جذبہ دیکھتے قدسی اور رضوان امیر حمزہ کا تھے جذبہ دیکھتے قدسی اور رضوان امیر حمزہ کا سب اہل نظر رکھتے ہیں خبر سب اہل نظر رکھتے ہیں خبر طیبہ کے گورنر امیر حمزہ ہیں طیبہ کے گورنر امیر حمزہ ہیں ساجد کو خدا نے صدقہ کیا ہے دان امیر حمزہ کا ملتا ہے زمانے سارے کو فیضان امیر حمزہ کا طیبہ میں لنگر جاری ہے طیبہ میں لنگر جاری ہے ہر آن